یوم تشکر کے موقع پر تھانہ سنگجانی میں ایک پروکار اور بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے میزبان مقامی سیاسی سماجی رہنما سید علی شاہ تھے۔ اس تقریب میں سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد سید ذیشان نقوی، ایس ڈی پی او ترنول سرکل محمد یاسین تگڑ، ایس ایچ او تھانہ سنگجانی فہد شاہ شرازی، علاقہ معززین، عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد یوم تشکر کے موقع پر تھانہ سنگجانی میں ایک پروکار اور بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے میزبان مقامی سیاسی و سماجی رہنما سید علی شاہ تھے۔ اس تقریب میں سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد سید ذیشان نقوی، ایس ڈی پی او ترنول سرکل محمد یاسین تگڑ، ایس ایچ او تھانہ سنگجانی فہد شاہ شرازی اور علاقہ معززین سمیت عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا مقصد افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی عظیم خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور عوامی یکجہتی کے جذبے کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان سید علی شاہ نے کہا کہ ہم آج ایک ایسے وقت میں جمع ہے جب پوری قوم کو اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یکجہتی اور اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ سابق ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری پہچان ہے، جنہوں نے مشکل حالات میں بھی وطن کا دفاع کیا۔ آج کا دن ہمیں ان سپاہیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے قوم کے امن کو بحال رکھا۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او ترنول محمد یاسین تگڑ نے کہا، عوام کی حمایت ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے نبھاتے رہیں گے اور امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتے رہیں گے۔ ایس ایچ او تھانہ سنگجانی فہد شاہ شرازی نے کہا، پولیس فورس ہر وقت عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے تیار ہے۔ اس تقریب سے ہمیں مزید توانائی اور حوصلہ ملا کہ ہم اپنے فرض کو مزید بہتر انداز میں نبھائیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اور شرکاء نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ تقریب عوام اور اداروں کے مابین اعتماد، محبت اور قومی ہم آہنگی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا باعث بنی۔ کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ اینکر پرسن ملک احتشام فروغ اور سینئر صحافی قاسم منیر کی ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد جواد طارق سے خصوصی ملاقات۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ اینکر پرسن ملک احتشام فاروق اور سینئر صحافی قاسم منیر کی ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد جواد طارق سے خصوصی خوشگوار ماحول میں ملاقات، جس میں ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد نے بتایا کہ یہاں پہ جرائم کے حوالے سے نیچے جتنا بھی عملہ ہے اور افسران ہیں، ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں خصوصی طور پر کھلی کچہریوں کا اہتمام کریں، تاکہ جو بھی عوام ہے جن کو جو بھی مسائل ہے وہ وہاں سے سارا مسئلہ ان کا وہیں پہ حل ہو سکے۔ اسی معاملے میں مختلف مساجد میں کچہریوں کا کھلی اہتمام ہو رہا ہے، اور دیگر ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جس طرح سے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ملک احتشام فاروق ہے، ان کی مثبت صحافت کو بھی سراہتے ہیں کہ جو ایک اچھی شکل، اچھی چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے آن نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ رکشہ اور ٹویوٹا کے درمیان تصادم، ریسکیو 11 شیخو پورہ واقعہ ڈیرہ بولیاں والا سرگودا روڈ پر پیش آیا۔ کالر کے مطابق موٹر سائیکل اور ٹویوٹا کے درمیان تصادم ہوا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ تصادم میں 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے افراد کی شناخت 60 سالہ نذیرہ بی بی زوجہ طالب دین، 35 سالہ رضوان ولد محمد شفیع، 35 سالہ صبا زوجہ اعجاز سے ہوئی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے تینوں افراد کو ڈی ایچ کیو ہسپتال شفٹ کر دیا۔
خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق عوام پریس کلب پاکستان زندہ باد مارچ افواج پاکستان کو خراج تحسین دی گلستان ایجوکیٹر کی جانب سے وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے افواج پاکستان اور دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر جواب دینے والے قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان زندہ باد مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ میں شہریوں، طلباء، اساتذہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے لگا گونج اٹھا۔ مارچ کا مقصد وطن سے محبت، قومی یکجہتی اور افواج پاکستان کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے بیورو چیف رانا ندیم راجپوت کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر بحالیات مخدوم محبوب الزماں کے سیاسی ترجمان مخدوم عمار حیدر اور مخدوم محبوب الزماں کے مینیجر میر مسرت علی جعفری نیشنل پریس کلب بٹشاہ پہنچے، جہاں پر پریس کلب کے عہدیداران نے پرتپاک استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ سرپرست اعلیٰ خادم حسین رند، صدر رانا شمشاد علی، جنرل سیکرٹری جمشید علی کلہوڑو، رانا ندیم، میر عرفان علی لشاری، غلام حسین پٹھان، ایاز گل، حیدر علی بٹی، قاسم لشاری، گدا حسین چھوان، عبدالجبار راجپوت، سردار بٹی، اقبال قریشی، رانا عدنان، شاہ نواز رند، حبیب اللہ لشاری نے سندھی ثقافت اجرک ٹوپی لنگی کے تحائف پیش کیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مخدوم عمار حیدر، میر مسرت علی جعفری نے کہا کہ نیشنل پریس کلب پر پہنچ کر دلی خوشی ہوئی۔ تمام دوستوں، عہدیداروں اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پریس کلب غریب مظلوم کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ صحافت ایک عظیم پیشہ ہے، اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ صوبائی وزیر بحالیات مخدوم محبوب الزماں کے حکم سے ضلع مٹیاری میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے۔ مخدوم ہاؤس خالہ کے دروازے عوام کے لیے دن رات کھولے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر فیض عباس ملا، پیر الفقیر، واجد ملا، رانا آصف راجپوت اور دیگر بھی موجود تھے۔ ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق کبیر والا ڈی ایس پی چودھری منور گجر کا فیلڈ میں متحرک مختلف تھانوں کے سرپرائز وزٹ۔ ڈی ایس پی کبیر والا چودھری منور گجر نے گزشتہ شب فیلڈ میں متحرک کردار ادا کرتے ہوئے کئی تھانوں کا اچانک دورہ کیا۔ ان وزٹس کا مقصد تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا، اہلکاروں کی حاضری، صفائی ستھرائی اور عوام کے ساتھ رویے کو جانچنا تھا۔ انہوں نے تھانوں میں موجود عملے سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ ڈی ایس پی منور گجر نے کہا کہ پولیس کا مقصد عوام کو فوری اور مؤثر انصاف فراہم کرنا ہے اور غفلت یا کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ علاقہ مکینوں نے ڈی ایس پی کی فیلڈ میں موجودگی اور غیر اعلانیہ دوروں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس سے پولیس کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی۔ کراچی ملیر سے اون نیوز کی رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق کے الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے گڈاپ ٹاؤن کے سینکڑوں دہات کی بجلی منقطع کرنے کے فیصلے کے خلاف رہائشیوں نے گرڈ اسٹیشن کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاج کیا۔ مکینوں نے روڈ بلاک کر کے الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج میں یو سی چیئرمین مبارک گبول، شکور گبول اور دیگر نے شرکت کی اور کے الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کے الیکٹرک انتظامیہ نے خشک سالی کی وجہ بتا کر گڈاپ کے سینکڑوں دہات کو بجلی سے محروم کر دیا۔ پانی کا سنگین بحران پیدا ہو گیا، کاروبار شدید متاثر۔ شدید گرمی کے باعث علاقہ مکین پینے کے پانی سے محروم ہو گئے۔ گرمی کے باوجود گڈاپ سٹی، کاٹھور، صالح محمد جمانی گاؤں، فقیر محمد گاؤں، گجن گاؤں، بندیچہ اسٹاپ، کونکر سمیت 200 گاؤں کی بجلی کی فراہمی منقطع ہے۔ بجلی سے چلنے والی واٹر سپلائی اسکیموں کی موٹریں بند ہیں۔ کہ الیکٹرک انتظامیہ ظلم کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، احتجاج کرنے والوں کا نوٹس لیا جائے۔ کہ الیکٹرک انتظامیہ نے بجلی کے بل ادا کرنے کے باوجود بجلی کاٹتی، مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بجلی بحال کی جائے۔ وزیر آباد کے نواحی علاقہ سودرا کے قریب 3 سالہ بچہ ٹرک کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ چنیوٹ کے رہائشی محنت کش سمر کا خاندان سودرا کے قریب سڑک کنارے کھیتوں میں فصل کی کٹائی کر رہا تھا کہ اچانک 3 سال کا ننھا حسن سڑک پر آ گیا اور ٹرک کے نیچے کچلا گیا، جس کو سول اسپتال لایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ لواحقین بچے کی میت کو لے کر چنیوٹ روانہ ہو گئے۔